اور اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نکاح کو سنت قرار دیا، کیونکہ خود نکاح اس مہینے میں فرمایا، اور اس مہینے میں گویا کہ نکاح سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح جو فرمایا تو وہ شوال کا مہینہ تھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جو فرمایا تو وہ بھی شوال کا مہینہ تھا، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی جب ہوئی تو وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ اور گویا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ سنت ہے اور باعث برکت ہے۔ بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت کے وقت سے انسانی دل و دماغ میں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ بعض نادان لوگ جو ہیں وہ شوال کے مہینے میں یا دو عیدوں کے درمیان نکاح کو نہیں سمجھتے صحیح، اور سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نکاح باعث خیر و برکت نہیں ہوگا، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں زیادہ یہ چیز لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ خالصتاً جاہلانہ تصور ہے اور جاہلانہ سوچ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات کا نکاح شوال میں ہوا، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان باطل خیالات اور نظریات کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور مجھ جیسی خوش نصیب خاتون دنیا میں تم کہاں دیکھو گے کہ اللہ نے مجھے کتنی سعادت عطا فرمائی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح امہات المؤمنین میں میرا شمار ہونا، میرے بستر پہ قرآن کا نازل ہونا، اور میری جو ہے پاک دامنی میں اللہ کی طرف سے قرآن کا اترنا، تو یہ ساری سعادتیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اور فرمایا کہ خدا نہ خواستہ کو ایسی بات ہوتی جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے تو میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ یہ خالصتاً جاہلانہ تصور اور جاہلانہ سوچ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس جاہلانہ سوچ کو اور تصور کو ہر مسلمان ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے گھر اپنے خاندان سے اس کا آغاز کرے، اور ماہ شوال میں نکاح بھی کرے، اور ماہ شوال میں شادی بھی کرے، رخصتی بھی کرے، اور اس کو وہ ساری برکتیں حاصل ہوں گی، چونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی رخصتی ہوئی۔